سوری بار بار دہرائی جانے والی سورت، تو یہ بھی اس کی ایک فضیلت ہے کہ بار بار نمازوں میں دہرائی جاتی ہے۔ نماز میں قرآن کا کوئی بھی حصہ اتنا زیادہ نہیں پڑھا جاتا جتنی سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے، تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل سورۃ مثل سورۃ الفاتحۃ ولا اعظم منها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اللہ نے تورات میں اس سے بہتر سورت نازل کی، نہ انجیل، اور نہ باقی قرآن میں اس سے بہتر سورت نازل کی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو ڈیوائیڈ کر دیا۔ تو یہاں نماز سے مراد فاتحہ ہے، اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے فاتحہ کو نماز سے تعبیر کی۔ فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہو کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا، یعنی فرشتوں سے فخر سے کہتے ہیں۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ زبان سے میری تعریف کر رہا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں مجدنی عبدی، دیکھو میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ اور جب انسان، یہ تو وہ ہے جو اللہ یعنی اللہ کا حصہ ہے، حدیث میں آتا ہے نا میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان ڈیوائیڈ کی، تو کچھ حصہ میرا ہے اور کچھ بندے کا ہے، تو یہ والا تو میرا ہو گیا، یہ میری تعریفیں کر رہا ہے یہ۔ اور فرمایا کہ جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، کہ میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہے کہ یہ توحید پر قائم رہے گا۔ اور اب اس نے جب ایگریمنٹ کر لیا اور میری تعریفیں بھی کر دی، تو اب ولی عبدی ما سأل، اس کا حصہ کیا ہے کہ اب جو یہ مانگے گا اس کو ملے گا۔ تو اب یہ مانگے گا کیا، اللہ تعالیٰ ہم پہ چھوڑ دیتے، ہم الٹی سیدھی مانگنا شروع کر دیتے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بڑی چیز مانگو خود، کیونکہ اللہ کی رحمت جوش میں ہے اور اللہ کو پتہ ہے کہ میں دعا قبول کروں گا، اس لیے اللہ نے اچھی دعا مانگا، ہمیں حکم دیا جو اہم تھا۔ حکم کیا دیا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہم سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فاتحہ کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا حدیث کے مطابق۔ اور حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے ایک زوردار آواز سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی، تو جبریل نے فرمایا کہ یہ ایک آسمان کا دروازہ ہے جو کھلا ہے، جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا تھا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے، اور فرشتے نے نازل ہو کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اور فرمایا ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو میں دو ایسی قرآن کی صورتوں کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، تو ایک تو سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری حصہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ تو یہ اس کے کچھ فضائل ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک فضیلت سورہ فاتحہ کی یہ بھی ہے کہ یہ دم میں بھی رقیہ کے کام آتی ہے۔ صحابی سے ثابت ہے کہ انہوں نے جن اتارا اور سورہ فاتحہ پڑھ کے ان پہ پھونک مارتے گئے اور وہ جن کے اثرات ختم ہوتے، تو اس لیے اگر کسی خدا نخواستہ جادو یا جنات کے اثرات ہوں، سورہ فاتحہ پانی پہ دم کر کے چھینٹے ماریں یا ویسے ماریں، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ فضیلت تھی۔ اب اس کی کچھ تفسیر بیان کروں گا۔ سورہ فاتحہ میں نماز میں اس کا کیا مقام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ لہ، بخاری کی حدیث ہے، جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوئی۔ تو اتنی بات تو بہرحال ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا ایک ضروری حصہ ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے فقہا کا کہ امام اگر پڑھ لے تو سب کی طرف سے کافی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ امام اگر پڑھ لے گا تو مقتدیوں پہ پڑھنا لازم نہیں ہے، بلکہ جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ امام کی قرات مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ امام جب پڑھے گا سورہ فاتحہ تو مقتدی پر بھی واجب ہے، چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو۔ اور بعض ائمہ کے نزدیک سری نماز میں تو امام پڑھے گا، جہری میں نہیں پڑھے گا۔ تو سب کے اپنے دلائل ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے یہ کہ جو شخص فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں اس میں تو یہ نہیں ہے کہ امام اور مقتدی کا فرق نہیں کیا گیا، لہذا سب کے بارے میں ہے۔ اور یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو، تو وہ کہتے ہیں یہ جو ہے یہ جمعے کے خطبے کے بارے میں ہے، یہ اس کے بارے میں نہیں ہے نماز کے بارے میں، کیونکہ اس کے بارے میں تو صحیح حدیث میں آتا ہے
کہ جو ہے وہ جب قرات کی جائے تو خاموشی سے، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں۔ اور بعض ائمہ اس طرف گئے ہیں کہ سری نمازوں میں تو پڑھی جائے گی، جہری میں نہیں۔ جہری میں کیوں نہیں پڑھی جائے گی؟ وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، اور سری میں اس لیے پڑھی جائے گی کہ یہاں قرآن زور سے پڑھا ہی نہیں جا رہا، تو خاموشی سے سننے کے بھی ہمیں حکم نہیں ہے، لہذا ہم ایسے چاہیں، یعنی ہم جو ہے وہ اسی حدیث پر عمل کریں گے جس میں آتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اقرا فی نفسک، کہ اس کو دل میں پڑھو فاتحہ اگر امام کے پیچھے بھی ہو۔ تو اس بیس پر بھی امام شافعی نے استدلال کیا کہ امام کے پیچھے بھی ہوں تو آپ کو فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ جو امام حنیفہ کے دلائل ہیں وہ دوسری طرف ہیں، وہ پہلے تو قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموش اور غور سے سنو اور خاموش رہو۔ تو وہ کہتے ہیں اس میں تو سورہ فاتحہ اور غیر فاتحہ دونوں داخل ہے، لہذا جہری نمازوں میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باقی یہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ صحابی نے کہا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا صرف فاتحہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہو، تو کہتے ہیں یہ خبر واحد ہے اور یہ قرآن کی مقابلہ نہیں کر سکتی، قرآن تو متواتر ہے۔ تو قرآن میں جب صاف لفظوں میں منع کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر بعض صحابہ سے مروی ہے کہ وہ قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ یہ نماز کے بارے میں نازل، تو ہم کہتے ہیں کہ نماز ہو یا جمعہ ہو سب کو شامل ہے۔ جب بھی قرآن سنانے کے لیے پڑھا جائے گا تو اس کا سننا واجب ہے۔ ایک ہوتا ہے کوئی اپنے طور پہ تلاوت کر رہا ہے، وہ تو اس کی مرضی ہے، اپنے طور پہ تلاوت کر رہا ہے، آپ سنیں نہ سنیں۔ ایک ہوتا ہے باقاعدہ کوئی محفل ہو جس میں سنایا جا رہا ہو، تو اس میں تو سننا بہرحال واجب ہے۔ تو سری نمازوں کے بارے میں امام حنیفہ کی جو بہقی کی حدیث ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، حدیث میں آتا ہے جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اور ناصر الالبانی جو ہے نا علماء معاصرین میں سے، انہوں نے تو دونوں طرف دلائل ہیں، اور یہ جو دلیل ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اور پلس سورت نہیں ملاتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو ہم کہتے ہیں پوری حدیث تو یوں کہ فاتحہ اور پلس سورت، تو جیسے سورت کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے کھڑا ہے وہ سورت نہیں پڑھے گا، امام کی سورت اس کے لیے کافی ہو گئی، تو ایسے ہی فاتحہ کے بارے میں بھی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا نماز نہیں ہوتی، تو اس سے مراد ہے حقیقتاً بھی نہ پڑھے حکماً بھی نہ پڑھے، امام نے جب فاتحہ پڑھ لیا تو مقتدی پڑھنے والے ہی کہلائیں گے، کیونکہ حدیث میں خود آ گیا کہ جس کا امام ہے تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، تو اس کا مطلب امام نے جب قرات کر لی مقتدی کی طرف سے وہ ہو گئی ہے، وہ مقتدی کو یوں ہی سمجھا جائے گا کہ وہ قرات کرنے والا۔ تو یہ دلائل ہیں، دونوں طرف ہیں، اختلافی مسئلہ ہے، اس لیے جس بھی مجتہد کو فالو کریں، لیکن ایک کو فالو کریں، ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے۔ کبھی یہ جو کبھی اس رائے کو کبھی اس رائے کو، اس کی سنجیدہ علماء ہیں اور صدیوں سے جو علماء اہل فتویٰ دیتے ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دے، وہ کہتے ہیں ایک کو فالو کریں باقی سب کو۔ یہ تو کچھ جلدی میں نے مختصراً ایک مسئلہ بیان کیا۔ باقی سورہ فاتحہ کی تفسیر کیا ہے؟ نبی یہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو سب سے پہلے جس کو رکھا گیا، نازل تو پہلے نہیں ہوئی ہے لیکن رکھا سب سے پہلے گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب بھی قرآن کی ابتدا کریں تو سورہ فاتحہ سے کریں۔ فاتحہ کا معنی ویسے بھی کھول دینے والی، یہاں سے گویا ابتدا ہو رہی ہے، قرآن کھل رہا ہے یہاں سے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہید بنایا ہے، جیسے ہر کتاب سے پہلے کچھ ایک تمہید ہوتی ہے نا، انٹروڈکشن ہوتا ہے، تو گویا یہ ایک قسم کی تمہید۔ تو اللہ نے اس میں سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا کہ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ یہ جو للہ میں لام ہے نا، اس کو تخصیص والا لام بھی کہتے ہیں، گاڑی اردو ہے، سمجھ میں نہ آئے تو کوئی ایسی بات نہیں، یوں سمجھ لیں کہ اسلام کا مطلب ہے تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے، یہ صرف بھی یہاں لگا ہوا ہے، یعنی جتنی بھی تعریفیں ہیں، سخاوت ہے، جود و سخا ہے، بہادری ہے، یہ جو بھی کمالات سمجھے جاتے ہیں، علم والا ہے، رحمت والا ہے، تو تمام تعریفیں حقیقت میں صرف کس میں پائی جاتی ہیں؟ اللہ میں۔ اگر انسانوں میں کوئی تعریف ہے تو اللہ کی دین سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے، ورنہ حقیقت میں حقیقی تعریف کا مستحق تو صرف اللہ کی ذات۔ تو اللہ نے اپنا تعارف کروایا رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا، اس لیے کہ جب تک آپ کے سامنے کتاب کے مؤلف کا انٹروڈکشن نہیں ہوگا آپ کتاب کو ویلیو نہیں دو۔ اگر آپ کے سامنے کوئی بازار میں کتاب رکھی، آپ نے دیکھا مصنف کا نام بھی نہیں آ رہا، پتہ چلا جی گولے گنڈے والے نے لکھی ہے، یہ کتاب لکھی گولے گنڈے والے نے، تو آپ کوئی گولے گنڈے والا تو خرید لے گا اس کو، لیکن میرا خیال ہے کوئی بھی عام آدمی، کوئی سمجھدار آدمی نہیں، یار مجھے ذرا پانی تو کوئی بھی پی سکتا ہے کہ دیکھو پیاس لگ رہی ہے نا، تو کوئی بھی خرید سکتا ہے اس کتاب کو، لیکن سمجھدار آدمی نہیں خرید۔ تو یہ مصنف سے پتہ چلتا ہے، تو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو اس لیے اللہ نے اپنا تعارف کروایا۔ ایک اور
تو اللہ نے تعارف کروایا یہ اس ذات کی کتاب ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور یہ جو جتنے بھی جہان ہے نا دنیا میں، کائنات ہے، ان سب کو نہ صرف بنانے والا ہے بلکہ پالنے والا ہے، سب کو چلا رہا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی نا، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، تو باقاعدہ سب کی تربیت کر رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے، سب کو ایک نظام کے تحت چلا رہا ہے، تبھی پوری کائنات لاکھوں کروڑوں سالوں سے بچی ہوئی ہے۔ جزاک اللہ۔ تو پالن ہار، پالنے والا، تبھی قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو تھاما ہوا ہے، وَلَئِن زَالَتَا، اگر اللہ ان کو نہ تھامے نا اور یہ اپنی جگہ سے زائل ہو جائیں تو اللہ کے علاوہ کوئی دوبارہ ان کو اسی ٹریک پہ نہیں لا سکتا۔ یہ نظام عالم بننے میں بھی اللہ کا محتاج ہے اور برقرار رہنے میں بھی اللہ کا محتاج ہے۔ تو اتنی بڑی ذات ہے جس کی کتاب ہے آگے جو تم پڑھو گے۔ الحمدللہ رب العالمین، العالمین عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں جہان کو، بہت سارے جہان ہیں۔ اب اس میں علماء کی مختلف آراء ہیں، بھئی جہان اس اعتبار سے بھی ہیں کہ زمین ایک الگ دنیا ہے، آسمانوں کی ایک الگ دنیا ہے، پھر آسمان 7 ہیں، ہر 7 آسمان کی ایک الگ دنیا، تو اس لحاظ سے اللہ نے بہت سارے جہان بتائے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں اس لحاظ سے بہت سارے جہان ہیں کہ ایک جہان یہ دنیا کا ہے، ایک قبر کا ہوگا اور ایک آخرت کا ہوگا۔ یہ بھی تو الگ الگ جہاں ہے نا، ہم تو شفٹ ہوتے ہیں، ہماری روح یہاں سے مادی زندگی سے برزخ میں جائے گی، برزخ سے پھر آگے دوبارہ حشر میں، پھر جنت ہے یا جہنم ہے، تو یہ سارے مختلف جہاں ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں اس لحاظ سے یہ مختلف جہاں ہیں کہ جیسے ایک مادی زندگی ہے نا انسانوں کی ہے، ایک فرشتوں کی بھی زندگی، ان کی بھی ایک الگ دنیا ہے، جنات کی بھی ایک الگ دنیا ہے۔ تو جنات کیوں ٹریس نہیں ہوتے، کیوں نظر نہیں آتے؟ اس لیے کہ وہ مادی چیز نہیں ہے، وہ ایک الگ ہی مخلوق ہے جو ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے۔ اور یہ جو فرشتے ہیں یہ روشنی سے بنی ہوئی مخلوق ہے، تو یہ بالکل ایک الگ جہاں ہے۔ تو اس لیے انسان کی جو ریسرچ ہے نا، جو مادی ذرائع ہیں تحقیق کے، اس میں یہ آتے ہی نہیں ہے۔ تو یہ الگ الگ جہان اللہ نے بنائے ہیں فرشتوں کی، ہو سکتا ہے یہاں بہت سارے فرشتوں ہمیں نظر نہیں آ رہے، یہاں ہزاروں جنات تو ہمیں نظر، اور شکر ہے کہ نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ہمیں نظر آئیں تو پھر جنات کو ہم نظر نہیں آئیں گے، ہم یہاں سے شارٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہوتے ہیں جنات بھی گھوم رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں، اور مجھے تو کئی دفعہ آپ کے بارے میں وہم ہوا، خیر اچھا۔ تو یہ بھی ایک الگ جہان ہے جنات کا۔ تو ایسے یعنی جس لحاظ سے بھی جتنے بھی جہان ہیں سب کو اکیلا پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں یہ تو ایک جہاں نہیں، اور بھی بہت سارے جہاں ہیں، ایک الگ دنیا ہے، کہکشاؤں کی ایک الگ دنیا ہے۔ تو رب العالمین الرحمن الرحیم، تو ابھی اللہ کا انٹروڈکشن چل رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن اس کی جو سب سے اہم ترین صفت ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، اس کی وہ جس کو میں نے الرحمن رحیم کے لفظ میں بہت ڈیٹیل سے میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے، اور اللہ اصل میں تو رحم ہی کرتا ہے، سزا جب دیتا ہے کہ جب کوئی اس کی نافرمانی کرے، اور اس میں بھی بہت سارے آپشن اس نے معافی کے رکھے ہوئے۔ تو ایک بادشاہ ہوتا ہے نا، کچھ ظالم ہوتے ہیں کچھ رحم دل ہوتے ہیں، تو رحم دل معاف زیادہ کرتے ہیں اور اپنے رعایا کو نوازتے زیادہ ہیں اور سزا کم دیتے ہیں، لیکن ظالم جو ہیں وہ لوگ ان سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے رحم دل ذات ہے، لہذا وہ اپنے بندوں پر عطائیں زیادہ کرتا ہے اور ان کو سزا بھی دیتا ہے، مگر اتنی نہیں جتنی وہ مستحق ہیں، بہت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور رحمان الرحیم آگے فرمایا کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ دیکھیں مالک تو اللہ اس جہاں کا بھی ہے اس جہاں کا بھی، لیکن روز جزا کا مالک اس لیے اللہ نے بیان کیا کہ اس دنیا میں عارضی طور پر انسانوں کی بھی حکومت ہوتی ہے، لہذا انسان ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں اور اللہ یہ ظلم ہونے دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے اختیارات دے دیے ہیں کہ تم چاہو تو سیدھے راستے پہ چلو، تم چاہو تو غلط راستے پہ چلو، اس قسم کے اختیارات اللہ نے ہمیں دے دی۔ تو آخرت میں یہ اختیارات نہیں ہوں گے، اور آخرت میں ملکیت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ تو لہذا جو عقل مند لوگ ہیں وہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر آج ہم نے اپنے اختیارات کا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھایا تو کل ہمیں یہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ یہ اختیار ہم سے سلب ہو جائے گا، ہم سے چھین لیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا تو تنہا مالک ہوگا، اس میں تو عارضی طور پر بھی لوگوں کو اختیارات نہیں۔ تو یہ آخرت کا عقیدہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر اسلام پہ نہ کوئی چل سکتا ہے نہ وہ مسلمان کہلا سکتا ہے۔ تو مالک یوم الدین کے بعد اللہ نے ہم سے ایگریمنٹ کروایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ آگے اسلام پر چلنا اسی پر موقوف ہے۔ جب تک آپ ایک اللہ کی عبادت کے قائل نہیں، اسلام کہتا ہے آپ کی کوئی نیکی قبول ہے ہی نہیں۔ تو ہم سے یہ ایگریمنٹ کروایا گیا
ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد طلب۔ عبادت کو سمجھنے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ عبادت کہتے کس؟ دیکھیں ہر چیز کے نا ایک لغوی معنی ہوا کرتے ہیں ڈکشنری میں، اور ایک ٹرم ہوتی ہے اصطلاح۔ تو عبادت قرآن و حدیث میں کبھی تو ایک جو ڈکشنری میں جو معنی ہوتے ہیں نا اس کے معنی میں استعمال ہوا، کبھی ایک اصطلاحی معنی میں۔ اصطلاح اور لغت میں کیا فرق ہے میں آسان زبان میں سمجھاتا ہوں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی عربی میں لفظ ہے صلوات یا صلات۔ صلات عربی میں اصل میں دعا کو کہتے ہیں صلات، جیسے بلکہ اور آسان پرے عربی میں انگلش میں کسے کہتے ہیں؟ دعا کو، لیکن پرے نماز کو بھی کہتے ہیں نا، he is going to perform pray کہتے ہیں نا۔ تو اب پرے کا لفظ اصل میں تھا انگلش میں دعا کے لیے، لیکن نماز میں بھی چونکہ دعا وغیرہ مانگی جاتی ہے تو نماز پہ بھی پرے کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اب پرے کا جو لفظ ہے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ڈکشنری میں اس کے معنی نماز نہیں ہے، اس کے اصل معنی ہے دعا، لیکن یہ ایک ٹرم ہے جو ایک مخصوص عبادت ہے، اس کو بھی پرے کہا جاتا ہے۔ مخصوص عبادت ہے نا جو نماز کی شکل میں ہوتی ہے، اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ پرے کہتے ہیں۔ عربی میں صلات، صلات کا عربی میں دو معنی آتے ہیں، میں صرف ایک ہی معنی اس وقت بتاؤں گا جو لغوی معنی ہے دعا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا صلو علی الحبیب، کیا مطلب؟ نبی کے لیے رحمت کی دعا کرو۔ صلاۃ والسلام جو ہے نا رحمت کی دعا کو کہا جاتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے نبی پر، اللہ تو رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے نبی پر رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو یصلو صلاۃ کس کے معنی میں آتا ہے؟ اصل میں دعا کے معنی۔ تو لیکن صلاۃ کیونکہ ہم جب مخصوص عبادت کرتے ہیں تو اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ ہے نا، آؤ نماز کی طرف۔ اب حی علی الصلاۃ میں کوئی بندہ گیا دعا مانگ کے واپس آ جائے اور کہ مؤذن صاحب نے تو کہا تھا دعا کی طرف آؤ، تو میں تو دعا کر کے چلا گیا، تو ہم کہیں گے بھائی یہاں صلاۃ سے مراد یہ لغوی معنی نہیں ہے، بلکہ صلاۃ ایک ٹرم ہے، ایک مخصوص عبادت، قیام رکوع سجدے والی عبادت کو صلاۃ کہا جاتا ہے۔ تو ہر چیز کے ایک لغوی مطلب ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی مطلب ہوتا ہے، تو جو زبان میں ماہر نہیں ہوتے وہ لغوی اور اصطلاحی معنی کو گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ قرآن میں کہیں یہ لفظ اصطلاحی معنی میں استعمال ہوگا، کہیں لغوی معنی میں۔ جیسے اسلام، اسلام کا جو لغوی مطلب ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، لیکن اسلام ٹرم میں کسے کہتے ہیں؟ ایک مخصوص مذہب کو کہتے ہیں۔ ایک مخصوص مذہب کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسلام۔ مسلم کا لغوی مطلب کیا ہے؟ مسلمن، سپرد کرنے والا، جو اپنے آپ کو کیا کر دے؟ سپرد کر دے۔ لیکن ایک ٹرم ہے اصطلاح میں، مسلم کسے کہتے ہیں؟ جو مسلم ہوتے ہیں۔ اب قرآن میں بھی یہ اسلام کا لفظ کہیں ایک ٹرم کے طور پہ استعمال ہوا، کہیں لغوی معنی میں، تو وہاں بھی لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ جیسے قرآن میں ایک جگہ آتا ہے، سورہ حجرات کے ذکر میں آتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ دیہاتی لوگ جو ہے نا وہ منافق تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ تم ایمان نہیں لائے، تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے۔ تو اب یہاں اسلام بھی نہیں لائے تھے نا اصل میں، تو یہاں اسلام کا معنی لغوی ہے، اصطلاحی اسلام نہیں ہے۔ یعنی یوں کہہ دو کہ ہم نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، یعنی وقتی ظاہری طور پر ہم نے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا، آپ کی اطاعت کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں اندر سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک ہوتا ہے ظاہری طور پر اپنے آپ کو یعنی کسی کے حوالے کر دینا، بھائی جیسے کہو گے ہم ویسے کہیں گے، دل میں تو ایمان ہے ہی نہیں۔ تو یہ اصطلاح نہیں ہے، یہ لغوی معنی ہے۔ تو لیکن ویسے اسلام کا کیا ہے؟ قرآن میں آتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو فالو کرے گا وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں تم یہ کہو ہم اسلام لائے، تم ایمان تو لائے نہیں ہو، دوسری طرف اللہ کہہ رہے ہیں اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول ہی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا وہاں اسلام اور ایمان کا ایک مطلب ہے، یہاں اسلام اور ایمان کے الگ الگ مطلب ہیں۔ تو یہاں الگ الگ اس لیے کہ یہاں اسلام سے مراد، ایک آیت میں اسلام سے مراد ہے لغوی اسلام، صرف ظاہری طور پر اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اور ایک جگہ اسلام کے ٹرم ہے جو ایک مذہب پہ جس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہ لغوی اور اصطلاحی معنی میں فرق نہ ہونے کی وجہ سے نا بہت لوگ قرآن میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں، اور کہاں کی، اور یہ آج کل جو تحریفیں ہو رہی ہیں نا قرآن کی آیتوں میں وہ اسی طرح سے ہو رہی ہیں کہ ایک لغت کا معنی تھا کچھ اور اصطلاح میں کچھ اور، تو وہ اصطلاحی معنی ادھر لگا دیا، وہ والا ادھر، تو ایسے گڈمٹ کر دیا۔ تو ایسے ہی خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ عبادت کے بھی ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی، اور قرآن و سنت میں کہیں عبادت لغوی معنی میں استعمال ہوا یہ لفظ، کہیں اصطلاحی معنی۔ تو عبادت لغت میں کہتے ہیں غلامی، کسی کی بھی آپ غلامی اختیار کریں گے تو آپ اس کی عبادت کرنے والے کہلائیں گے۔ یعنی عبادت سے مراد جس کو لغت میں ڈکشنری میں عبادت کہتے ہیں غلامی، تبھی عربی میں عبد کہتے ہیں غلام کو، آتا نا بنی عبد فلان، فلاں کا غلام تھا، پہلے غلام ہوا کرتے تھے تو عبد کہتے تھے غلام کو۔ حالانکہ عبادت جو ٹرم ہے اس معنی میں تو کسی کا غلام بننا جائز
ہے ہی نہیں، وہ تو شرک ہو جائے گا۔ لیکن ایک جو ٹرم کے علاوہ جو لغوی معنی میں عبادت ہے، وہ کسی کی بھی آپ غلامی اختیار کر سکتے۔ تو عبادت کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں کسی کی غلامی اختیار کر، اور عبادت کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ تو عبادت کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ پہلے عربی میں بتا دیتا ہوں، آپ اردو میں یاد کر لیے گا۔ الاعتقاد العبادت عبارت عن الاعتقاد بأن للمعبود سلطة غیبیة یقدر بها على النفع والضرر بدون سبب، فكل دعاء وثناء وتعظیم ينشأ من هذا الاعتقاد فهي عبادہ۔ مشکل ہے اردو میں سمجھا کہ آپ جب کسی کے بارے میں یہ کانسیپٹ ہو، آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ فلاں ذات، چاہے وہ کوئی بھی ہو، فلاں ذات کو یہ قدرت اور طاقت حاصل ہے کہ وہ مجھے جب چاہے فائدہ اور جب چاہے نقصان پہنچا سکتا ہے، اور فائدہ اور نقصان پہنچانے کے لیے وہ کسی ریزن کا، سبب کا محتاج نہیں، لاجک نہیں چاہیے اس کو، کسی کے پاس بھی ایسی قدرت ہے۔ تو جس کے بارے میں یہ نظریہ ہوگا کہ جس کو یہ قدرت حاصل ہے، تو اس کی زبان سے یا اپنے باڈی سے اس عقیدے کے ساتھ جو تعظیم ہوگی، یہ والی تعظیم عبادت کہلائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ اپنے ابا کے سامنے دو زانوں بیٹھے ہوئے ہیں تمیز سے، یہ تعظیم ہے نا ابو کی۔ جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں نا، ایسے احتیاط کی شکل میں آپ اپنے والد محترم کے سامنے ایسے تمیز، جو کہ آج کل بیٹھنا لوگوں نے چھوڑ دی، لیکن آپ اتفاق سے تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کا اپنے ابا کے بارے میں یہ خیال نہیں ہے کہ یہ جب چاہیں جیسے چاہیں مجھے فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، ظاہر ہے نہیں ہوتا، تو یہ تعظیم عبادت نہیں کہلائی، وہ جو اصطلاحی عبادت ہے جس کی وجہ سے شرک اور کفر کے فتوے لگتے ہیں۔ لیکن یہی ہم جب نماز میں اللہ کے سامنے ایسے ہی احتیاط میں ادب سے بیٹھتے ہیں، تو یہی ہمارا عمل کیا کہلاتا ہے؟ عبادت، کہ ہم اللہ کی کیا کر رہے ہیں؟ عبادت۔ پھر جب زبان سے بھی ہم تعظیم کرتے ہیں، ہم زبان سے کہتے ہیں، جب دو زانوں بیٹھ کے ہم کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات کہتے ہیں نا۔ اب یہ زبان سے اللہ کی جو ہم تعریفیں کر رہے ہیں، یہی تعریفیں اگر ہم ابا کی زبان سے کرنا شروع کر دیں، ابا آپ بہت زبردست ہیں، ابا آپ بہت پیارے ہیں، ابا آپ نے بہت خدمت کی ہے، یعنی ہم لوگوں کا بڑا خیال رکھا ہے، تو یہ بھی تو تعریف ہے نا، لیکن یہ تعریف عبادت نہیں کہلائے گی۔ اس لیے نہیں کہلائے گی کہ یہ اس جذبے کے ساتھ نہیں ہے، اس میں اس طرح کی تعظیم نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ مجھے نفع اور نقصان پر قدرت سبب کے بغیر بھی رکھتے ہیں، یعنی نفع اور نقصان پر قدرت تو رکھتے ہیں، لیکن اتنی قدرت جتنی اسباب کے تحت ہے، کچھ کرنے میں کچھ کسی سبب کے محتاج ہے۔ اب ہندو جب بت کے سامنے جھکتا ہے نا، تو وہ یہ سوچ کے جھکتا ہے، چاہے وہ تھوڑی سی گردن بھی جھکائے، اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بت میرا فلاں کام بنا دے گا، حالانکہ کام بنانے کے اسباب اختیار نہیں کرے گا۔ اس کو خدا نے، بھگوان نے کچھ ایسی طاقتیں دی ہیں کہ یہ اب ان طاقتوں کے ہوتے ہوئے کسی سبب کا محتاج نہیں، یہ اولاد دے دے گا یا میری روزی بڑھا دے گا۔ حالانکہ جب آپ جو ہے وہ کسی سے کچھ مانگتے ہو، تو وہ چل کے جائے، پولیس والوں سے بات کرے، پھر ان کو سمجھائے کہ بھائی اس کا جو ہے وہ اس کے قیدی جیل میں ان کو چھوڑ دو، یا اس کا کاروبار نہیں چل رہا تو اس کو حکومت سے کہے اس کا ٹیکس کم کر دو۔ کوئی بھی اسباب ہم اختیار کرتے ہیں نا، جب انسان سے مدد مانگتے ہیں، ڈاکٹر سے کوئی شادی شدہ جوڑا جا کے کہتے ہیں اولاد نہیں ہو رہی، تو دمائیں دے گا وہ، لیکن بت کے پاس جب آپ جاتے ہیں، پتھر کے بنے ہوئے بت کے پاس، اس سے اولاد مانگتے ہیں، تو آپ کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں۔ تو اس جذبے سے جب کسی کو پکارا جائے، کلو دعاء و ثناء، اس جذبے سے جب کسی کو مدد کے لیے پکاریں گے آپ، تو یہ مدد کے لیے پکارنا بھی عبادت۔ اس جذبے کے ساتھ جب آپ کسی کی زبان سے تعریف کریں گے، ثنا، تو یہ ثنا بھی عبادت کہلائے گی۔ اور اس جذبے کے ساتھ اب آپ کسی بھی طرح سے جب کسی کی تعظیم کریں گے، اس کو رسپیکٹ دیں گے، تو یہ رسپیکٹ دینا عبادت کہلائے گا۔ اسلام میں یہ عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جائز نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ اصطلاح میں عبادت کا یہ مفہوم ہے۔ اب دیکھو، اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ میری مدد کریں، تو وہ نبی کو جو پکار رہا ہے وہ اس نیت کے ساتھ کہ نبی میری مدد کریں گے بغیر کسی سبب کے۔ ظاہر ہے قبر میں سے اٹھ کے آنا اور کسی کے کام بنانا، یہ تو کوئی سائنٹیفک لاجک تو نہیں بنتی نا اس کی، تو اس لیے یہ پکار بھی عبادت ہے، اور اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ کسی پیغمبر کو بھی نہیں آپ پکار سکتے اس طریقے، تو یہ بھی کفر کہلائے گا، یہ عمل بھی کیا کہلائے گا؟ شرک کہلائے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو اختیارات دیے ہیں، نبی ان اختیارات سے یہ کام کریں گے،
تو قرآن میں جگہ جگہ اس کی نفی ہے کہ اللہ نے کسی کو اس قسم کے اختیارات نہیں دی، کیونکہ جو مشرکین بتوں کو پکارتے تھے نا، وہ یہ کہتے تھے کہ جو اوپر جو بھگوان ہے یا جو خدا ہے یا جو اللہ ہے، اس نے ان بتوں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ تو قرآن نے یہی کہا ہے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں؟ تو پتھر کی بنی ہوئی چیزیں، ان کو تو نہ چل سکتے ہیں نہ ہاتھ سے کچھ پکڑ سکتے ہیں، تو کچھ بھی نہیں، کسی کو اللہ نے نہیں دی۔ اللہ نے اسباب سے ہٹ کے کام کرنے کا اختیار اللہ نے سارا اپنے پاس رکھا ہے، اس میں کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو، کسی انسان کو شریک کیا ہی نہیں، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ۔ تو اس لیے اصطلاح والی عبادت وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جائز، ہاں ویسے ہم کہہ سکتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اس لحاظ سے ہم سب عبد ہیں، اور عربی میں جو عورت ہوتی ہے وہ اس کو امہ کہتے ہیں۔ امہ کا مطلب جو باندھی، جو عبد کا معنی غلام اور امہ کا معنی باندھی۔ تو یہ انسانوں کے بھی ہوتے ہیں، تو غلام تو کوئی بھی، ہم اپنے والدین کے غلام ہیں، کہتے ہیں نا ہم بھائی ہم جو ہے نا اپنے اساتذہ کے غلام ہیں، ہم بزرگوں کے غلام ہیں۔ تو یہ غلامی عبادت نہیں، کیونکہ اس میں جب آپ کسی کی تعظیم، اور یہ تعظیم عبادت، یہ تعظیم بھی عبادت نہیں، آپ کسی بزرگ کے سامنے سجدہ بھی کر لو اگر، تو اس عمل کو عبادت نہیں کہیں گے، ہاں گناہ ضرور کہیں گے کہ شریعت نے اتنی بڑی تعظیم سے منع کیا ہے۔ بھائی تعظیم کی بھی کچھ حدود ہے نا، تمیز سے بیٹھ گئے دو زانوں، چلو کبھی پاؤں چومنا بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ اس کے سامنے سر رکھ کے سجدہ کرو تو یہ عمل شرک نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ عمل ناجائز تعظیم۔ شرک اس لیے نہیں کہلائے گا کہ آپ کا یہ عقیدہ تھوڑی ہے کہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے، تو آپ جب اس کی تعظیم کر رہے ہو تو یہ تعظیم عبادت نہیں کہلائے گی، بس تعظیم برائے تعظیم کہلائے گی، اور اگر حدود سے تجاوز ہے اس تعظیم میں تو گناہ کہیں گے، شرک نہیں، گناہ کہیں گے، اسی وجہ سے کہ شریعت میں کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ سجدہ جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اور ایک وہ سجدہ جس سے کافر تو نہیں بلکہ گنہگار ہوتا ہے۔ تو جیسے قبروں کو یا بزرگوں کو کوئی اگر سجدہ کرتا ہے تو اگر عبادت کی نیت سے کرے گا تو کافر ہو جائے گا، صرف تعظیم کی نیت سے کرے گا تو کافر نہیں ہوگا۔ تو وہ فرق کیا ہے عبادت کی نیت اور تعظیم میں؟ بھائی عبادت میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا میری بگڑی بنا سکتا ہے، یہ اس کو اختیارات حاصل ہیں، یہ مجھے روزی دے سکتا ہے، مجھے اولاد دے سکتا ہے، اس جذبے کے ساتھ سجدہ کریں گے تو کافر ہو جائیں گے، اور اس جذبے سے کے بغیر ویسے ہی کسی کی عقیدت محبت میں آ کے آپ اس کے سامنے زمین پہ سر رکھ دیتے ہو تو یہ عمل گناہ کبیرہ تو ہے، مگر اس سے انسان کافر نہیں ہوتا، کیونکہ کافر ہوتا ہے غیر اللہ کی عبادت سے، اور یہ عمل عبادت نہیں۔ تو یہ عبادت خوب اچھی طرح سمجھ گئے نا عبادت کا مطلب کیا ہے۔ تو اب عبادت کے مختلف ارکان ہیں، مختلف اقسام ہیں کہ کون کون سی تعظیمیں ہیں جو لوگ کر رہے ہیں مختلف، وہ میں بتاتا ہوں۔ پہلے میں عبادت کا جو لغوی معنی ہے اس معنی میں بھی قرآن میں عبادت کا لفظ استعمال ہوا، جیسے قرآن میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان اور جنات کو اس لیے بنایا تاکہ وہ میری غلامی۔ تو یہاں عبادت سے اصطلاحی عبادت مراد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ لغت میں غلامی۔ تو ہماری پیدائش کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو اللہ کہے ہم اس پر عمل کریں، لہذا اللہ جب عبادت کا کہے گا تو عبادت کریں گے، جب عبادت سے منع کرے گا تو ہم منع ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں جب عبادت سے منع کرے گا تو ہم رک جائیں گے تو وہ عمل بھی عبادت کہلائے گا، حالانکہ ہم عبادت نہیں کر رہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے سورج نکلتے ہوئے سجدہ کرنے سے منع کیا، سورج جب نکل رہا ہو تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، تو نماز پڑھنے سے منع کیا نا۔ ہم جب نماز پڑھنے سے رک جاتے ہیں اللہ کے کہنے پر تو یہ عمل کیا ہے؟ ہم عبادت سے رک گئے، مگر ہم یہ اللہ کی غلامی میں کر رہے ہیں، تو یہ عمل بھی عین عبادت ہے۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کام عبادت ہو بھی اور نہیں بھی ہو؟ تو بھائی عبادت اصطلاحی لحاظ سے تو یہ عبادت نہیں ہے، اصطلاح میں جس پہ عبادت کہتے ہیں نا وہ عمل نہیں کر رہے، لیکن لغت میں جس کو عبادت کہتے ہیں غلامی وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی غلامی میں سجدے سے بچ رہے ہیں۔ نہیں آ رہی میرا خیال آ رہی بھائی، اصطلاح میں عبادت تو نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو کہیں گے نا، جو صرف اللہ کی جاتی ہے۔ اصطلاح میں عبادت کہتے ہیں نماز، سجدہ، روزہ، یہ سب چیزیں ہیں، یہ عبادت کہلاتی ہیں، لیکن لغت میں عبادت غلامی کو، کسی کی بھی اطاعت۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیے میری عبادت کرنے، کیا مطلب؟ میری فرما برداری۔ الحمد پڑھ لیا، للہ بھی پڑھ لیا، رب العالمین بھی پڑھ لیا، مالک یوم الدین۔ مالک کا لفظ ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا۔ مالک کا معنی کیا ہے؟ مالک جو اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ یوم کسے کہتے ہیں؟ یوم ہے بھائی دن کو، اور وقت کو۔ یوم کا لفظ قرآن مجید میں دو شکلوں میں استعمال ہوا ہے، ایک یوم اور ایک اس کی جمع آتی ہے ایام۔ یوم اور جمع کیا آتی ہے اس کی؟ پلورل کیا ہے؟ ایام۔ اور اس کی تثنیہ میں نے بتایا تھا نا، عربی میں دو کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ آیا ہے یومین۔
یومین کسے کہیں گے؟ 2 دنوں کو. فمن تعجل فی یومین، جو عجلت کرے فی یومین 2 دنوں میں. حج میں اگر 2 دن پہلے بھی قربانی کر لیں تو بھی قبول ہوتی ہے، وہ جو یعنی آخری ایام سے. تو یوم کا لفظ قرآن مجید میں 449 مرتبہ استعمال ہوا ہے، تقریباً 450، تقریباً 450. اور اس کی جمع آتی ہے ایام. تلک الایام، یہ ایام ہے نداولھا بین الناس، جسے ہم نداول گھماتے ہیں لوگوں کے درمیان. غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو تسلی دی، تلک الایام، یہ دنوں کو ہم نداول گھماتے ہیں لوگوں کے درمیان. کیا مطلب؟ دنوں کو ہم گھماتے ہیں، کبھی تمہارے حق میں دن جائے گا اور کبھی تمہارے مخالفین کے حق میں. تو جنگ میں جیسے فتح ہوگی اسی طرح جنگ میں شکست بھی ہوگی. سمجھ رہے بات کو؟ نہیں سمجھ رہے؟ کلیئر؟ تو ایام کے لفظ، یوم کا لفظ، یہ 449 اور یہ 27 ملا کر 478. تو یوم کے لفظ میں ہمارے قرآن مجید کے 478 الفاظ بولو بھائی ہو گئے. یوم کے لفظ جہاں بھی آئے گا آپ کو اس میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. اچھا، ایک لفظ قرآن مجید میں بہت آتا ہے، یومئذ، یہ آپ نے پڑھا ہوگا، یومئذ، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. تو یہ بھی چونکہ یوم ہی سے ملتا جلتا لفظ ہے، اس لیے میں اس کے معنی بھی بتا دوں تاکہ یہ لفظ قرآن مجید میں جہاں آئے گا آپ کو فوراً مطلب سمجھ میں آ جائے گا. یہ جو ہے نا یومئذ، یہ یوم الگ ہے، اذن الگ ہے، ان کو ملا کر ایک لفظ بنا دیا گیا ہے. یوم کا معنی تو یوم، اذن، اذ عربی میں کہتے ہیں جب کو. لکھنا پڑے گا، اسے بچوں کی سمجھ میں آئے گا نہیں اتنے آرام سے. یہ لفظ کیا ہے؟ یوم الگ ہے نا، ہے بھائی، اور یہ کیا ہے؟ اذن. یہ اصل میں یوں تھا، اذ عربی میں کسے کہتے ہیں؟ جب. جیسے میں کہتا ہوں کہ ذہبت اذ ذہبت، ذہبت میں گیا، اذ جب تم گئے، اذ کانا کذا جب ایسا ہوگا. جب کے لفظ جب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ جو اس کے آخر میں اذن ہے نا، اذن تنوین، یہ عربی میں نے بتایا تھا نا بہت مختصر زبان ہے. تو جب بھی کوئی ایسا کام جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہو اسے دوبارہ تذکرہ کرنے سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ جب کے آخر میں یہ 2 زبر 2 زیر لگا دیتے ہیں. مثال کے طور پر میں بات کر رہا ہوں کہ بھائی جس وقت میں وہاں گیا تھا، بلکہ میں یوں کہہ رہا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی، یہ ہولناکیاں ہیں، ایسا ہوگا ایسا ہوگا. جس وقت ایسا ہوگا تو تمہیں حساب و کتاب دینا پڑے گا. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اذ کانا کذا، جس وقت ایسا، کانا کا معنی ہونا، کذا کا معنی اس طرح. تو یہ کانا کذا پورے جملے کو حذف کر کے 2 زیر ڈال دیتے ہیں. اذن، اذن کا معنی جب ایسا ہوگا، کیسا؟ جیسا پہلے گزر چکا ہے. دیکھو نا، اس کی آسان مثال ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو زبردست زلزلے میں ڈالا جائے گا. واخرجت الارض اثقالها، جب زمین اپنے بوجھ کو نکال کے باہر پھینک دے گی، سارے مردے بھی باہر نکل آئیں گے اور خزانے بھی باہر نکل آئیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا ما لها، اسے کیا ہو گیا زمین کو. اب یہ 3 کام پہلے گزرے ہیں. زمین میں زلزلہ آئے گا جب زمین کے اندر کی چیزیں باہر نکل آئیں گی، جب انسان تعجب سے حیران ہو کر پوچھے گا. تو یومئذ کیا مطلب؟ اذ کانا کذا، جس دن یہ تینوں کام ہوں گے، یوم، اس دن ایسا ہوگا. کیسا ہوگا؟ یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی خبروں کو بیان کرنا شروع کر دے گی. بھائی جان نہیں آ رہا؟ یہ اذن شارٹ، اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ یوم اذ زلزلت الارض زلزالها، وہ دن جب زمین میں زلزلہ آئے گا. اس پورے کلام کا تکرار ہونا چاہیے تھا نا، اس کو ریوائز کرنا چاہیے تھا پورے کلام کو. جب زمین میں زلزلہ آئے گا، یوم اذ زلزلت الارض زلزالها،
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. ان پورے کلام کو حذف کر کے صرف دو زیر ڈال دیے گئے ہیں. یہ دو زیر نون تنوین کہلاتے ہیں. زن پڑھتے ہیں نا ایذن نون ساکن, تو یہ دو زیر جہاں پڑے ہوں گے نا یومئذ, تو آپ سمجھ لیں کہ پیچھے جتنا کلام ہے وہ یہاں حذف کر دیا گیا ہے. اور مطلب کیا ہے, جب اس کا ہم اردو میں ترجمہ کریں گے جس دن ایسا ہوگا یا جس وقت ایسا ہوگا. یوم دن کے معنی میں بھی آتا ہے اور وقت کے معنی میں بھی. تو اب یومئذ قرآن میں جہاں بھی آئے اس کا مطلب کیا, جس دن ایسا ہوگا. یہ لفظ آپ یاد کر لیں, ترجمہ یاد کر لیں, جس دن ایسا ہوگا یا جس وقت ایسا ہوگا. اور بھی قرآن میں بہت جگہ ہے یہ لفظ, یومئذ تحدث اخبارها یومئذ ترجعون فیہ الی اللہ. جس دن ایسا ہوگا اس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو اب یہ لفظ آپ کے لیے بہت آسان ہو گیا. یومئذ قرآن میں بہت آتا ہے, جگہ جگہ یومئذ 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 بہت آتا ہے. تو یومئذ جس وقت ایسا ہوگا, کیسا, جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے. تو اس وقت پھر کیا ہوگا وہ آگے آ رہا ہے. اچھا یہ تو ہے ہم نے یومئذ کے بارے میں. یومئذ یہ لفظ بھی ہو گیا ہمارا. یہ یوم کا لفظ کمپلیٹ ہو گیا. قرآن میں اس کے علاوہ کسی اور شکل میں یوم کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. تو 478 مرتبہ, ٹھیک ہے نا, 78 مجموعہ 76 کیوں بنے گا. اچھا یہ جو میں نے کاؤنٹنگ غلط کی ہے, ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ, 76. یومین بھی اسی میں شامل کر دیا میں نے. یومین 2 دفعہ استعمال ہوا. یومین دین کا لفظ, دین ہم نے پڑھا تھا مالکی یوم الدین. مالک ہے, دین کسے کہتے ہیں, بولے بھائی کیا ہو گیا, بدلے کا دن, حساب و کتاب کا دن. تو مالکی یوم الدین, مالک ہے حساب و کتاب کے دن کا. دین کا لفظ قرآن مجید میں 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو دین کے معنی میں, ہم کہتے ہیں نا آپ کا دین کیا ہے, تو جواب کیا دیتے ہیں آپ لوگ, بچپن میں تو پڑھا ہوگا نا آپ لوگوں نے, اتنا تو یاد ہوگا. اسلامیات میں پڑھا ہوگا کہ جب آپ سے ٹیچر پوچھتے تھے کہ آپ کا دین کیا ہے بچوں, تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں, ہمارا دین اسلام ہے. اور دین کا معنی روز جزا بھی, بدلے کا دن. تو یہ دونوں معنی میں قرآن میں آئے ہیں. اس معنی میں تو ہے مالکی یوم الدین میں ہے. دوسرے معنی میں قرآن میں آتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے. وَطَعْنًا فِي الدِّينِ, جب یہ مشرک اپنا معاہدہ توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعن کریں, تو یہاں بھی دین سے مراد کیا ہے, مذہب اسلام. تو یہ دین کسی بھی معنی میں ہو, مذہب کے معنی میں ہو یا بدلے کے معنی میں ہو, قرآن مجید میں 50 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو اب آپ بتائیے 50 مرتبہ جہاں بھی یہ لفظ آئے گا آپ کو اس کے معنی سمجھ میں آ جائیں گے کہ نہیں آ جائیں گے؟ واضح باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی, کیا کریں ان لوگوں کا. بھئی یہ دین کا لفظ جہاں بھی آئے گا مجھے فون کر تو نہیں کریں گے نا کہ حضرت یہ لفظ آگے سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کا مطلب کیا ہے. دین کا معنی لفظ جہاں بھی آئے گا آسان, یا تو بدلے کا دن یا مذہب. شرع لکم من الدین, اللہ نے شرع متعین کیا ہے تمہارے لیے, من الدین وہ والا دین, ما وصا به نوحا جس کی وصیت کی اس نے نوح علیہ السلام کو. تمہیں وہ دین دیا جو نوح علیہ السلام کو دیا گیا. وما وصینا به ابراہیم, اور وہ دین جو ہم نے ابراہیم کو جس کی وصیت کی. تو بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ آپ کو, جو اگر آپ اس طریقے سے یاد کرنا شروع کر دینا تو قرآن مجید آپ کو خود بخود بہت حد تک سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. ہم نے ضمیریں پڑھی تھی, ضمیریں, پروناؤن, جو ناؤن کی جگہ استعمال ہوتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا ایاک نعبد, نعبد ہم عبادت کرتے ہیں, اور نعبد کا تیری, یہ کا کو اگر پیچھے لے آئیں تو کیا بن جائے گا, ایاک. وہی مطلب وہی ہے, لیکن اس کو اگر پیچھے لے آئے, کیونکہ نعبد کا فعل سے ملی ہوئی نہیں ہے, یہ جب فعل سے جدا ہوگی, الگ ہوگی, تو یہ کا کی جگہ کیا بن جائے گی, ایاک. اور اس سے معنی میں کیا تبدیلی پیدا ہوگی, صرف نعبد کا ہم عبادت کرتے ہیں تیری. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیری اور اس کے علاوہ اوروں کی بھی, جیسے ہندو اللہ کی بھی کرتے ہیں اور اللہ کے سوا بتوں کی بھی کرتے ہیں.
تو سورہ فاتحہ میں ہم نے شروع میں اللہ سے معاہدہ کر لیا کہ ہم مسلم ہیں، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے ہم عیسائیوں سے بھی ممتاز ہو گئے، یہودیوں سے بھی ممتاز ہو گئے، ساری دنیا کے سارے مذاہب اور اسلام میں بنیادی فرق یہی ہے، اسلام صرف اللہ کی عبادت کا قائل ہے اور دوسرے اللہ کی بھی اور اللہ کے علاوہ بھی کے بھی قائل ہیں۔ اب یہ جو ایاکا لفظ ہے، اس کی گردان میں نے یاد کرائی تھی آپ کو، جو آپ بھول چکے ہیں الحمدللہ۔ کوئی بتائے گا بھائی؟ اب میں سنوں گا لائیو سیشن میں، بتا رہا ہوں میں، پھر وہیں ڈانٹ پڑے گی آپ لوگوں کو، ادھر ہی ڈانٹ، ٹیکسٹ میسج میں بھاری بھرکم ڈانٹ جو ہے وہ پارسل کی جائے گی۔ یہ یاد کریں، ایاہو ایاہما ایاہم، ایاہا ایاہما ایاہنہ، ایاکا ایاکما ایاکم، ایاکی ایاکما ایاکنہ، ایایا ایانا، صحیح ہے نا؟ ایاہو اس کو، کیا یعنی عبادت کی ہم نے اس کی، نعبدو ایاہو نعبد، ایاہما نعبد۔ تو یہ جو ضمیر ہے، یہ والی جو ضمیر کی اقسام ہیں، یہ قرآن مجید میں ان شکلوں میں استعمال ہوئی۔ ایک ایایا کا لفظ ہے، ایایا، یہ 5 دفعہ قرآن میں آیا ہے۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، عبادت کرو، فَإِيَّايَ، صرف اور صرف، یہ میں نے بتایا تھا نا، صرف کا لفظ لگ جائے گا۔ قرآن میں آتا ہے ایایا فَاعْبُدُونَ، فَاعْبُدُونَ کیا ہے یہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ گردان میں آگے۔ عبادت کرو صرف اور صرف میری۔ اور یہ لفظ آیا ایانا، ایانا پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ ہمیں۔ قیامت میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ جو معبود تھے جن کی یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے، یہ قیامت کے دن انکار کر دیں گے اور کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ یعنی جس کو انہوں نے معبود بنایا دنیا میں، وہ معبود خود کہہ دے گا تم حقیقت میں ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ شیطان کی کرتے تھے، اپنے نفس کی کرتے تھے۔ تو اس لیے مکر جائیں گے تاکہ ہمیں ان کا کچھ کرنا نہ پڑے۔ آپ کہیں گے نا بھائی میں نے تمہارا اتنا خیال کیا تو اب تم میرا بھی اس موقع پر خیال کرو گے، تم نے کیا ہی نہیں خیال، تمہارے تو اپنا مفاد تھا، اپنا قبیلہ تھا، اپنی قوم تھی، باپ دادا کا طریقہ تھا، اس کی رعایت کی، اس لیے تم نے ہماری عبادت کی، ورنہ تمہیں تو پتا تھا ہم کس کھاتے میں، عبادت کے لائق ہیں ہی نہیں ہم۔ تو ما کانوا ایانا یعبدون، ما کنتم ایانا، یہ ایانا کا لفظ استعمال ہوا ہے 2 مرتبہ، ایاکا یہ بھی 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو ایاکا نعبدو میں اور ایک اور مقام پر، اور ایاکم یہ 6 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ضمیر اسی فارم میں استعمال ہوئی ہے، اس کے علاوہ استعمال نہیں ہوئی۔ ایاہما نہیں ہے، اچھا ایاہم بھی ہے، ایاہم یہ میں نے لکھا نہیں یہاں، ایاہم بھی ہے، اگلے درس میں بتا دوں گا ایاہم کہاں ہے۔ بھئی آپ حضرات کوشش کریں، اگر پروجیکٹر کا انتظام ہو جائے نا تو یہ ہمارا سبق اس لیے دلچسپ ہو جائے گا کہ یہ جیسے یہ لفظ جہاں جہاں آ رہا ہے، ابھی میں یہاں بتاؤں گا تو ویڈیو میں نہیں جائے گا، وہ پروجیکٹر میں یہ آسانی ہوگی کہ انٹر کا بٹن دبا کے فوراً ہم آگے چلتے چلے جائیں گے کہ یہ لفظ یہاں یہاں یہاں، تو وہ بہت، اور آپ کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی اس سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں بھلکڑ آدمی ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، مجھے یاد دلائیں بعد میں۔ ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین، یہ نعبدو کو کلیئر کرنے کے لیے آج ہم ایک اور گردان پڑھیں گے، اس کے بعد پھر نستعین بھی ہماری سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ پہلے نستعین کے بارے میں ایک بات سن لیجئے، نستعین، نستطیع، نستشیر، یہ سارے ایک ورب سے نکلے ہوئے ہیں۔ عربی میں ہم جب ورب کے لیے جو لفظ استعمال کریں گے، عربی میں ہوتا ہے مصدر، کھانا پینا، یہ انگلش میں ورب ہے نا، ریڈ، ایٹ، ٹیک، گیو، عربی میں ہم اس کے لیے کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ مصدر۔ تو مصدر کا مطلب اردو میں اس کی پہچان کیا ہے؟ آخر میں نہ آ رہا ہے، کھانا پینا، چلنا بولنا وغیرہ وغیرہ۔ جیسے ضربا، اس کا مصدر کیا ہے؟ ضرب، مارنا۔ اکلا، اس کا مصدر کیا ہے؟ اکل۔ اور مصدر ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا، اس کے بڑے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا نستعین، مدد طلب کرنا، یہ اس کا مصدر ہے استعانت۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا نا، استعانت، غیر اللہ سے استعانت۔ اسی جیسا مصدر ہے ایک اور، استطاعت۔ استطاعت کسے کہتے ہیں؟ بھئی مجھ میں اس کام کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے۔ اسی سے مصدر ہے، اسی سے ملتا جلتا استقامت، کسی کام پہ مضبوطی دکھانا، پابندی دکھانا۔ جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ
سبق پابندی سے اب تک کی جو رپورٹ ہے وہ اس کے مطابق سن رہے ہیں. آئندہ کی رپورٹ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. استقامت اور استشارہ مشورہ لینا, استخارہ خیر طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے, یہ میں لکھوں گا ابھی انشاءاللہ. تو یہ جو نستعینو کا لفظ ہے, نستعینو یہ عون, اس کا حروف اصلیہ ہے عون. میں نے بتایا تھا نا ہر لفظ میں کچھ بنیادی حروف ہوتے ہیں, اسٹرکچر ہوتا ہے اس کا, وہ اس سے اصل معنی سمجھ میں آتا ہے. اس کے بنیادی حروف کیا, عین, واو اور نون. یہ واو کو یا سے تبدیل کر دیا ہم نے, کیونکہ یا سے پہلے, واو سے پہلے زیر آ رہا ہے نا, زیر. تو اگر ہم یوں پڑھتے ہیں نستعین, مشکل ہو جاتا. آپ کو دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں, آپ کی کو سمجھ میں آ رہا ہے. نستعین, عین, واو اور نون, یہ اس کے حروف اصلی. عون کسے کہتے ہیں, مدد کو. اسی سے نکلا ہے معین, مددگار. اردو میں یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے. اعانت کہتے ہیں نا, اعانت. تعاون, عین واو نون آ رہا ہے نہیں آ رہا, تعاون. اور معاونت, یہ سب عین واو نون کی مختلف شکلیں ہیں, معنی سب کا ایک ہی ہے, مدد کے معنی میں آ رہا ہے. تو استعانت ہے اور معاونت ہے اور تعاون ہے اور عون ہے, مدد کو کہتے ہیں عون. اور معین کہتے ہیں فلاں آدمی اس کام میں ہمارا معین اور مددگار ہے, آپ اس کام میں میرے ساتھ اعانت کیجئے, ہیلپ کیجئے. تو اس سے سمجھ میں آنا چاہیے نستعین, عین واو نون یہاں بھی ہے. سین اور تا جب شروع میں لگا دیا نا, تو عربی میں نے بتایا نا مختصر زبان ہے. عون مدد کو سین تا لگا دیں گے تو مدد طلب کرنا کسی سے. استعانت کسی سے مدد طلب کرنا. نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں. جیسے نعبدو میں شروع میں نون لگا ہے نا, نون, اس نون سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. تو یہاں بھی نستعین, نس اس کے کیا مطلب ہے, ہم مدد طلب کرتے ہیں. اگر یہ ہوتا یستعین, یستعین تو کیا بنتا ہے اس کا معنی, یستعین یعبدو کی طرح ہو جاتا ہے. یعبدو وہ مدد طلب کرتا ہے. بھائی یستعین گردانیں یاد ہوں گی تو سمجھ میں آئے گا. یعبدو یا شروع میں لگائے, وہ عبادت کرتا ہے. تو یستعین وہ مدد طلب کرتا ہے. ہم نے پوری گریمر نہیں پڑھنی, ملتی جلتی, جس سے ہمیں مطلب سمجھ میں آ جائے. تو مطلب آپ کو ایسے ہی سمجھ میں آئے گا. یعبدو وہ عبادت کرتا ہے, یعبدانی وہ دونوں عبادت کرتے ہیں. تو یستعینو وہ مدد طلب کرتا ہے, یستعینانی وہ دونوں مدد طلب کرتے ہیں. یعبدونا وہ سب مدد طلب کرتے ہیں. تو یستعینونا وہ سب مدد طلب کرتے ہیں. یعبدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں. یستعینونا وہ سب مدد طلب کرتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اب دیکھو نستعینو کے بعد اگر لگا دیں تستعینو, نون کے اوپر نون کے بجائے تے لے آئے یہاں پہ, وہ مدد طلب کرتی ہے. یہ بھی اور تو مدد طلب کرتا ہے. جیسے تعبدو کا معنی وہ عبادت کرتی ہے اور تعبدو کا معنی تو عبادت کرتا ہے. وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں نا, آپ لوگوں نے پچھلے لیکچر نہیں سنے نا, پہلے وہ سن لیں. یہ سنے اور یہ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کے. پچھلے لیکچر سنے پھر اس کے بعد یہ دوبارہ سنیں آپ, پھر انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. اچھا, نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں. اس کے مصادر کیا آتے ہیں, وہ کدھر ہے اس کو مٹانے والا ڈسٹر, یہ رپورٹ اتار لیا آپ لوگوں نے؟ اچھا پہلے میں یہ سمجھاؤں تھوڑا سا. نستعینو ایک مرتبہ آیا قرآن میں. نستعینو سے ملتا جلتا لفظ ہے المستعان. المستعان جس سے مدد طلب کی جاتی ہے, جس سے قرآن میں آتا ہے واللہ المستعان علی ما تصفون, تم جو کچھ بیان کر رہے ہو واللہ المستعان, اس پہ میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں. اللہ ہے جس سے مدد طلب کی جائے گی.
یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، بعد میں آ کے ابا کو غلط رپورٹ پیش کرنے لگے کہ وہ بھیڑیا کھا گیا، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ واللہ المستعان، تو تم کہہ رہے ہو پتہ نہیں سچ کہہ رہے ہو جھوٹ کہہ رہے ہو، میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ تو مستعان کون ہے؟ جس سے مدد طلب کی جائے گی۔ اب اس میں بھی دیکھیں عین واو اور نون، واو کو یہاں الف سے بدل دیا ہے، صحیح ہے نا، ہے یہ بھی عین واو اور نون۔ اب یہ مستعان کا لفظ آئے گا تو عین اور نون سے سمجھنا ہے آپ نے کہ مدد کے معنی میں آ رہی ہے۔ اعانہ قرآن میں آتا ہے وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، سورہ فرقان میں ہے۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ کیونکہ امی ہے، لکھنا پڑھنا جانتے نہیں ہیں، تو انہوں نے کہیں سے کچھ کسی سے سیکھ لیا ہے۔ وَأَعَانَهُ، اور ان کی اعانت کر رہا ہے کوئی تھرڈ پرسن۔ قوم آخرون، وہ کون ہے؟ دوسری کچھ قومیں ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اس پر ان کی اعانت کر رہے ہیں، ان کو یہ قرآن سکھا کے جا رہے ہیں۔ تو یہاں بھی اعانہ کس کے معنی میں ہے؟ اعانت۔ یہ بھی عون ہے یا نہیں ہے؟ اور قرآن میں آتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، 2 دفعہ تعاون کا لفظ آیا ہے، تعاون کرو، یہ بھی عون سے۔ کیا مطلب؟ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی میں تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہاں بھی عون کے معنی میں آیا کہ نہیں آیا؟ اور اسی طرح قرآن میں آتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، واو ملا کے پڑھتے ہیں واستعینوا، تو استعینوا یہ آرڈر کا صیغہ ہے، مدد طلب کرو۔ استعینوا، مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور صلاۃ کے ذریعے۔ تو اب دیکھیں یہ نستعینوا کا لفظ قرآن میں 5 شکلوں میں 5 صورتوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی 5 فارم ہیں جن میں یہ استعمال ہوا ہے۔ تو اب جہاں بھی یہ فارم آئے گی نستعینوا، المستعان، اعانوا، تعاونوا، استعینوا، آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ قرآن میں آتا ہے نا واستعینوا بالصبر واستعینوا، آپ فوراً آئیں گے یہ استعانت سے نکلا ہے۔ کس سے نکلا ہے؟ استعانت سے۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ عون سے، معاونت، وہی استعانت، وہ سب ایک ہی جیسے ہیں، صحیح ہے؟ یہ دے دیں ذرا۔ اب میں آپ کو ایک گردان لکھوا رہا ہوں، وہ آپ حضرات نے اچھے بچوں کی طرح یاد کرنی ہے۔ اچھے بچے پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جو آپ لوگوں کی طرح یاد کرتے ہیں۔ ہم نے اس دن گردان کیا پڑھی تھی، میں لکھ دیتا ہوں دوبارہ۔ صحیح ہے؟ کیوں لکھ رہے ہیں دوبارہ؟ پہلے لکھی بھی نہیں لکھی، پھر کیوں لکھ رہے ہیں دوبارہ؟ یا بدو یا بدانی یا بدونا، تعبدو تعبدانی یا بدنا، یہ بتایا تھا نا یہاں گڑبڑ ہو جائے گی، گڑبڑ کی وجہ بھی بیان کی تھی۔ تعبدو تعبدانی تعبدون تعبدینا تعبدانی تعبدنا، یہاں بھی گڑبڑ ہو رہی ہے، تعبدنا اعبدو نعبدو۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور یاد کرنی ہے آپ لوگوں نے، جو اس سے آسان ہے، وہ ہے یرجعو۔ یعبدو با پہ پیش ہے، اس میں کیا ہے؟ جیم پہ زیر ہے، یرجعو، رجوع کرنا، لوٹنا۔ یرجعو یرجعانی یرجعونا، ترجعو ترجعانی یرجعنا، ترجعو ترجعانی ترجعونا، ترجعینا ترجعانی ترجعنا، ارجعو نرجعو۔ کیا مطلب ہوگا اس کا آپ بتائیے؟ یرجعو رجوع کرتا ہے وہ ایک مرد، یرجعانی 2 مرد۔ یہ میں اس لیے یاد کرا رہا ہوں تاکہ آپ یہ یعبدو درمیانی کلمے پہ پیش ہے، اس میں درمیانی کلمے پہ زیر ہے، تو تاکہ آپ کو زیر اور پیش سے کنفیوژن ختم ہو جائے، آپ کی، آپ کو پتا چلے یہ بھی ہوتا ہے اور ایسے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ آئے گا تو بھی آپ اس کا معنی کر لیں گے، اس سے ملتا جلتا آئے گا
تو بھی معنی کر لیں گے آپ. یرجعو یرجعانی، یعنی یہ جو با ہے نا اس کے نیچے زیر، با کے نیچے نہیں لگا دیں، یرجعو میں جیم کے نیچے زیر لگا دیں، اور باقی بالکل ایسے ہی ہے. یرجعو یرجعانی یرجعون. کسی کو یاد ہے یہ والی سنائے ذرا، کسی کو یاد ہے؟ جی ہاں ہاں، ترجیعین ترجیعانی ترجیعین ارجعون. دیکھیں میں اس کو یاد کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں. یہ اب آپ لوگ میرے ساتھ اشارے کے ساتھ اس کو یاد کریں گے. یرجعو، ہاتھ ہلانے میں کیا جا رہا ہے؟ ہاتھ ایسے، یہ دایاں ہاتھ اشارہ کس طرف ہے؟ وہ نہیں ہے، وہاں نہیں، ادھر. جو لوگ نیٹ پر پڑھیں گے نا، جو ویڈیو دیکھیں گے، وہ بھی کھڑے ہو کر یہاں باقاعدہ اس طرح سے اشارہ کریں گے. یرجعو یہ مرد کی طرف اشارہ ہے اور غائب. یرجعانی، تھوڑا سا فاصلے پر ہو جائیں اور تھوڑا سا ادھر ہو جائیں، تاکہ سبق میں جو سستی کرے گا نا تو پھر کچھ بھی نہیں آتا. ایسے یوں کر کے ایسے کر رہے ہیں اس کو جیسے کچھ نہیں. یرجعو یرجعانی یرجعون. ترجعو بائیں ہاتھ کس طرف اشارہ ہے؟ لوٹتی ہے وہ ایک عورت. ترجعانی یرجعنا. ترجعو ترجعانی ترجعون. ترجعین ترجعانی. انگلیاں یوں ہو رہی ہیں ان سے، کبھی یوں کر رہے ہیں کبھی یوں کر رہے ہیں. بھائی تصور کریں نا ایک آدمی سے ترجعو، آپ یوں تصور کریں آپ کے سامنے ایک شخص کھڑا ہوا ہے، آپ اسے خاتون کھڑی ہوئی ہیں، آپ اسے کہہ رہے ہیں ترجعو. غلط ہو گیا نا، پہلے آدمی تو ہو جائے. ترجعو ترجعانی ترجعون. ترجعین ترجعانی ترجعنا. ارجعو نرجعو. اس طرح سے یاد کرنی ہے یہ آپ لوگوں نے، صحیح ہے؟ اس سے آپ کو خود بخود اشاروں کی زبان میں معنی خود بخود یاد ہو جائیں گے. یہ اشارہ ہے، ایک آدمی کی بات ہو رہی ہے. یہ گردان آپ حضرات کو پانی کی طرح رٹا ہو، اس کو بالکل پکی ہوئی ہونی چاہیے. جیسے حلیم کا گھوٹا لگاتے ہیں نا، اس میں پتہ ہی نہیں چلتا چاول کدھر گیا اور چنے کی دال کہاں گئی اور گوشت کہاں گیا، سب مکس ہو کر ایک چیز بن جاتی ہے. تو ایسے یاد ہوگا یرجعو یرجعانی یرجعون ترجعو ترجعانی یرجعن ترجعو ترجعانی ترجعون ترجعین ترجعانی ترجعن ارجعو نرجعو. صحیح ہے؟ اس طرح آپ حضرات کو یہ یاد ہونی چاہیے اگلے سبق میں. تو اب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، اب یہ جو یرجعو کی بھی آپ کو یاد ہو گئی، یعبدو کی بھی، تو اب اس سے ملتے جلتے الفاظ قرآن میں آئیں گے. نستعینو، یہ نرجعو سے مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ تو نرجعو نستعینو، ہم مدد طلب کرتے ہیں. یستعینو وہ مدد طلب کرتا ہے، یستعینانی وہ دونوں مدد طلب کرتے ہیں. اب میں جلدی سے آپ کو وہ بتا دیتا ہوں، وقت بھی پورا ہو گیا ہے، کہ یہ جو ہم نے مصدر پڑھا ہے نا یستعینو، اس کو دماغ میں بٹھانے کے لیے کہ اس سے ملتے جلتے الفاظ عربی میں، اس کا مصدر آتا ہے استعانت. گول تا کے ساتھ استعانت. اب بتائیے اس سے ملتے جلتے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. استطاعت، استعانت سے ہم نے بنائے نستعینو، میں مدد طلب کرتا ہوں. استطاعت میں طاقت رکھتا ہوں، اس سے یہی والا صیغہ بنائیں. نستطیع میں طاقت رکھتا ہوں. کیا ہو گیا بھائی؟ استعانت نستعین، استطاعت نستطیع، ہے نا استطاعت. طاعت طاقت رکھنا. اور اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے قرآن مجید میں جو بلکہ عام طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، استشارہ، استقامت. استقامت سیدھا رہنا بالکل. تو نستقیم کیا مطلب ہوگا؟ ہم سیدھے رہتے ہیں. نستقیم ہم، یستقیم وہ سیدھا رہتا ہے. مستقیم اس میں فاعل ہے، اس سے سیدھا رہنے والا. کہتے ہیں نا بھائی مستقیم، ادھر بھی آتے ہیں ایک نمازی،
بالکل سیدھے سیدھے چلتے ہیں. ذرا بھی ان کے نام کو دیکھ کے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں کہ ان کو کیا کہتے ہیں, مستقیم, اور ان کے عمل سے بھی لگے گا وہ ماشاءاللہ. صراط مستقیم کہتے ہیں نا, صراط مستقیم وہ راستہ جو بالکل سیدھا چلتا ہے, تو وہ بھی استقامت سے نکلا ہے. استطاعت, استعانت, استقامت, استشارہ, استشارت. استشارت مشورہ طلب کرنا, استشارہ مشورہ طلب کرنا. نستشیرو ہم مشورہ طلب کرتے ہیں, بالکل نستعینو کی طرح. اور استخارہ جو ہم نے آج کل جو نکالتے ہیں نا, استخارے نکال کے لوگوں کو دکھاتے ہیں. یہ اصل میں تھا یہ خا یا اور را خیر سے نکلا ہے, خیر. تو سین تا طلب کے لیے آتی ہے نا, خیر طلب کرنا. جیسے میں نے بتایا تھا نا, عون طلب کرنا یعنی مدد طلب کرنا. تو استخارہ خیر طلب کرنا. تو استخارہ یعنی استخارتن, یہی بالکل استعانتن کی طرح ہے. تو ہم خیر طلب کرتے ہیں, اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا, نستخیرو. اب تھوڑے تھوڑے پر نکلتے آ رہے ہیں الحمدللہ آپ لوگوں کے. نستخیرو اللہم انا نستخیرک بعلمک, دعا جو ہے, اے اللہ ہم نستخیرو خیر طلب کرتے ہیں, کا کس سے, آپ نے ضمیر پڑھی ہے نا, اللہم انا نستخیرو ہم خیر طلب کرتے ہیں. بالکل یہ نستخیرو ایسے ہی جیسے نستعینو ہم نے پڑھا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیوں نہیں آ رہا بھائی, کیا ہے اس میں مشکل بات کون سی ہے؟ آسان ہے, بہت آسان. تو ابھی آپ کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین کلیئر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کافی ہے میرا خیال ہے. تو آپ حضرات کو جو کام دیا ہے نا, ایک تو یرجعو کی گردان یاد کرنی ہے, پھر نستعین. دو کام ہیں آپ کے ہوم ورک. ایک یرجعو کی گردان یاد کرنی ہے ترجمے کے ساتھ. جب میں آپ سے پوچھوں درمیان میں ترجعینا کا کیا مطلب ہے, آپ نے فوراً بتانا ہے. میں پوچھوں تعبدینا کا کیا مطلب ہے, آپ نے فوراً بتانا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ اشاروں سے یاد کریں گے تو آپ کے ذہن میں مفہوم اور معنی اچھی طرح بیٹھ جائے گا. پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ نستعینو کا مصدر کیا ہے, مصدر ورب کون سا ہے, تو آپ نے کیا بتانا ہے, استعانہ. پھر میں کہوں گا اس سے ملتے جلتے اور ورب بتائیے, آپ مصدر بتائیے, تو آپ کہیں گے استطاعت, استقامت, استشارہ, استخارہ. پھر میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی استعانہ سے نستعینو, تو استخارہ سے کیا ہوگا, نستخیرو. تو یہ آپ کے ذہن میں انشاءاللہ اچھی طرح سے بیٹھ جائے گا. پھر بھی نہ بیٹھے اس کا کوئی حل نہیں ہے, اس سے زیادہ کہ ہم مکلف نہیں ہیں, سمجھ رہے ہیں. اور بھی ہم ہیں زمانے میں محبت کے سوا. ہمارے پاس جو طلبہ ہوتے تھے نا مدرسوں میں, اگر ان کو 3-4